بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے کلی ذاتی کی تعریف پڑھ لی تھی، کلی ذاتی کی اقسام پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر کلی عرضی کی اقسام ہم نے پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہاں سے کلی عرضی کو شروع کر رہے ہیں۔ کتاب کی عبارت ہم بعد میں حل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ اصطلاحات ہیں، کچھ اقسام ہیں جو کہ ہم یہاں کو اس سبق میں سمجھا دیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو اگلے سبق کے اندر حل کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کلی عرضی کی۔ کلی عرضی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، جو اپنی جزیات کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی بلکہ حقیقت سے خارج ہو کر اپنی جزیات کے ساتھ بطور صفت کے متصف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں میں ہنسنے کی صلاحیت۔ اب یہ جو انسانوں میں جو ہنسنے کی صلاحیت ہے، یہ انسانوں کی حقیقت کے اندر داخل نہیں ہے، حقیقت سے خارج ہو کر انسانوں کے ساتھ ایک صفت کے طور پر لاحق ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کلی عرضی۔ اس کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عرض لازم اور دوسری ہے عرض مفارق۔ اب عرض لازم اور عرض مفارق کو آپ سمجھ لیں۔ کلی عرضی اگر اپنی جزیات کے ساتھ اس طور پر لازم ہو کہ کبھی بھی ان سے جدا نہ ہو، الگ نہ ہو، تو اس قسم کی کلی عرضی کو عرض لازم کہتے ہیں، اور اگر کبھی جدا ہو جاتی ہو تو پھر اس قسم کی کلی کو عرض مفارق کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض لازم کی مثال ہے انسانوں کے اندر ہنسنے کی صلاحیت یا انسانوں کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت۔ ابھی ایسی صلاحیت ہے، ایسی صفت ہے جو کبھی بھی جدا نہیں ہوتی ہے، اور اسی طور پہ بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جو کبھی جدا ہو جاتی ہیں اور کبھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس قسم کی کلی کو کلی عرض مفارق کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ شرم کے وقت چہرے کے رنگ کا تبدیل ہونا، خوشی کے وقت انسان کے چہرے کا سرخ ہونا۔ اب یہ ایسی صفات ہیں جس وقت شرم آئے گی اس وقت چہرے کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، اور جس وقت شرم ختم ہو جائے گی تو پھر دوبارہ چہرے کی رنگت اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گی۔ تو اس قسم کی کلی کو عرض مفارق کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ سمجھیں کہ کلی عرضی کی دو قسمیں اور ہیں، ایک ہے خاصہ اور دوسری ہے عرض عام۔ اب خاصہ اور عرض عام کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں۔ اگر وہ کلی عرضی ایسی کلی ہے جو ایک ہی قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو اس کو خاصہ کہا جائے گا، اور اگر کلی عرضی ایسی ہے جو ایک ہی قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مختلف قسم کی حقیقتوں کے افراد کے اندر مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہے تو اس قسم کی کلی کو عرض عام کہا جائے گا۔ خاصہ کی مثال آپ سمجھ لیں، پھر عرض عام کی مثال بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ خاصہ کی مثال جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ہنسنے کی صلاحیت۔ اب یہ صرف ایک ہی قسم کی حقیقت کے افراد یعنی انسان ہیں، اس کے جو افراد و جزیات ہیں زید، عمر، بکر وغیرہ، انہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے علاوہ انسانوں سے ہٹ کر دیگر جانداروں کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی، اور اگر صفت ایسی ہو جو کہ مختلف جانداروں کے افراد و جزیات کے اندر پائی جاتی ہو تو اس کو عرض عام کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ سانس لینے کی صلاحیت یا اسی طریقے سے چلنے کی صلاحیت۔ اب یہ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہو، گھوڑا ہو، اسی طریقے سے گدھا ہو، شیر ہو، چیتا ہو، ساروں کے اندر مشترکہ طور پر یہ پائی جاتی ہے تو اس قسم کی کلی کو عرض عام کہا جائے گا۔ پھر یہ جو خاصہ ہے، خاصہ میں عرض لازم بھی ہو سکتا ہے، خاصہ میں عرض مفارق بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے ان کی مثالیں دیکھنی ہیں، پہلے عرض لازم کی اور پھر ہم مثالیں دیکھیں گے خاصہ میں عرض مفارق کی۔ عرض لازم میں آپ کو بتا چکا ہوں جو کہ لازم ہو، کبھی بھی جدا نہ ہوتی ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ عرض لازم کی جو کہ خاصہ کے اندر پائی جاتی ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انسانوں کے اندر ہنسنے کی صلاحیت ہے۔ پھر یہ جو لازم ہے یا مفارق ہے، ان دونوں میں پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ لازم میں ایک ہوگی لازم شاملہ اور دوسری لازم میں ہوگی لازم غیر شاملہ۔ لازم شاملہ کس کو کہیں گے؟ جو کہ تمام افراد و جزیات کو شامل ہو، اور لازم غیر شاملہ کیا ہوگی؟ جو کہ بعض افراد و جزیات کو شامل ہو، بعض افراد و جزیات کو شامل نہ ہو، اس کو کہا جائے گا لازم غیر شاملہ۔ اب لازم شاملہ کی آپ مثال دیکھ لیں، جیسا کہ انسانوں کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت۔ اب یہ انسانوں کے جتنے افراد و جزیات ہیں سب کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ علم حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ لازم شاملہ ہے، اور انسانوں کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کو کہا جائے گا خاصہ۔ اب لازم غیر شاملہ اس کی مثال کیا ہے کہ جو عالم ہیں یعنی جنہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ اب انسانوں کے افراد و جزیات میں صرف وہی افراد داخل ہوں گے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے وہ اس سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ مثالیں آگی لازم شاملہ کی، لازم غیر شاملہ کی۔ اب اسی طریقے سے جس طریقے سے عرض لازم میں دو قسمیں ہیں، لازم شاملہ، لازم غیر شاملہ، عرض مفارق میں بھی بالکل اسی طرح دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہے عرض مفارق شاملہ، دوسری ہے عرض مفارق غیر شاملہ۔ اب عرض مفارق شاملہ کیا ہوگا؟
جو کہ تمام افراد کو شامل ہو، اور عرض مفارق غیر شاملہ کیا ہوگا؟ جو تمام کو شامل نہ ہو بلکہ بعض کو شامل ہو۔ اب یہاں پہ اس کی مثال دیکھیں عرض مفارق کی ہم نے آپ کو مثال دی تھی جیسا کہ شرم و حیا کے وقت رنگت کا تبدیل ہونا۔ اب یہ ایسی صلاحیت ہے جو کہ انسان کے تمام افراد کے اندر یہ والی چیز شامل ہے، تو اس لیے اس کو کہا جائے گا خاصہ عرض مفارق شاملہ۔ اور جو دوسری قسم ہے خاصہ عرض مفارق غیر شاملہ، بالفعل جس وقت رنگت تبدیل ہو رہی ہے تو جس کو شرم آ رہی ہوگی تو اس وقت تو اس کے اوپر یہ والی صفت طاری ہے، جس کو شرم نہیں آ رہی ہوگی اس وقت اس کے اوپر یہ والی صفت طاری نہیں ہے۔ یا اسی طرح اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں کہ جس کو خوف طاری ہوگا اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑ جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں صلاحیت کی تو تمام افراد کے اندر یہ والی صلاحیت موجود ہے، لیکن بالفعل جس وقت جس کو خوف طاری ہوگا اس کی رنگت تبدیل ہو رہی ہوگی، جس کو خوف نہیں ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے، اس لیے اس کو کہا جائے گا خاصہ عرض مفارق غیر شاملہ۔ اب اس کے بعد آپ آگے چلیں عرض عام کی۔ عرض عام میں بھی بالکل اسی طریقے سے دو قسمیں ہوں گی، عرض عام لازم شاملہ، عرض عام لازم غیر شاملہ، اور بالکل اسی طریقے سے عرض عام مفارق شاملہ، عرض عام مفارق غیر شاملہ۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں عرض عام لازم شاملہ کی۔ یعنی عرض عام کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو کہ ایک قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مختلف حقیقتوں کے افراد کے اندر پایا جاتا ہے، یہ تو ہو گیا عرض عام۔ اور لازم یہ کہ تمام افراد کے اندر لازمی طور پر یہ والی صفت پائی جاتی ہے، جیسا کہ جانداروں کے اندر چلنے کی صلاحیت، اور یہ شاملہ بھی ہے، جتنے بھی افراد و جزیات ہیں سب کو یہ شامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ افراد کو شامل ہو کچھ کو شامل نہ ہو۔ تو اس لیے یہ کیا ہوگا؟ چلنے کی صلاحیت، یہ اس کی مثال بنے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عرض عام تو ہے، لازم تو ہے، لیکن غیر شامل ہے۔ اس کی مثال کیا ہوگی؟ جو جاندار چل رہے ہیں، تو اس وقت جو جاندار چل رہے ہیں وہ تو اس کے اندر شامل اور داخل ہوں گے، جو جاندار نہیں چل رہے ہیں وہ اس کے اندر شامل اور داخل نہیں ہوں گے بلکہ خارج ہو جائیں گے۔ تو بعض کو شامل ہوگا اور بعض کو غیر شامل ہوگا۔ لیکن اگر صفت اور صلاحیت کی بات کریں تو یہ ایک قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مختلف حقیقتوں کے افراد کے اندر مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو عرض عام کہتے ہیں۔ اور لازمی طور پر یہ والی صفت تمام جانداروں کے اندر ہوتی ہے، اس لیے اس کو لازم کہتے ہیں۔ غیر شاملہ اس لیے ہے کہ بعض میں اس وقت پائی جا رہی ہے، بعض میں اس وقت نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہو گیا عرض عام لازم غیر شاملہ۔ اب بالکل اسی طریقے سے عرض عام مفارق شاملہ، اس کی مثال کیا ہے کہ غصہ کے وقت اپنے جسم کو غصے کی کیفیت کا طاری کرنا۔ اب یہ تمام جانداروں کے اندر مشترکہ طور پر یہ والی صفت پائی جاتی ہے کہ جب ان کو غصہ چڑھتا ہے تو وہ اس صفت کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، اور جب غصہ ختم ہوتا ہے تو وہ صفت ان سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مفارق ہے۔ مفارق کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو کسی وقت صفت لاحق ہوتی ہے کسی وقت ہٹ جاتی ہے، تو جس وقت غصے کی کیفیت طاری ہوگی تو یہ والی صفت لاحق ہو جائے گی، جب کیفیت ختم ہو جائے گی تو یہ والی صفت ہٹ جائے گی۔ تو اس اعتبار سے تو یہ ہے مفارق۔ لیکن عرض عام ہے، جس طریقے سے انسان کو غصہ آتا ہے اسی طریقے سے دیگر جانداروں کو بھی، دیگر جانوروں کو بھی غصہ آتا ہے، تو اس لیے یہ عرض عام بھی ہے۔ اور شاملہ بھی ہے۔ شاملہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مختلف جاندار ہیں ان کے جتنے افراد و جزیات ہیں سب کے افراد کے اندر یہ والی صفت داخل اور شامل ہوتی ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اس کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، تو یہ شاملہ ہے۔ اب غیر شاملہ کی کیا مثال ہوگی کہ وہ جانور یا وہ جاندار جن کو غصہ آیا ہوا ہے، تو جن کو تو اس وقت غصہ آیا ہوا ہے ان کے اندر تو یہ والی صفت داخل اور شامل ہے، جن کو غصہ اس وقت نہیں آیا ہوا ہے وہ اس سے خارج ہیں، تو اس اعتبار سے یہ غیر شاملہ ہوگی۔ یہ ساری کے اقسام میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، خلاصے کے طور پہ میں آپ کو دوبارہ تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں۔ کلی عرضی اس کو کہتے ہیں جو اپنے افراد و جزیات کی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ حقیقت سے خارج ہو کر اس کو لازم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اگر کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہوتی تو یہ لازم ہے، اور اگر کبھی جدا ہو جاتی ہے تو یہ مفارق ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اگر ایک ہی قسم کی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو یہ خاصہ ہے، اگر مختلف قسم کی حقیقت کے افراد کے اندر مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہے تو یہ عرض عام ہے، اور اگر تمام افراد و جزیات کو شامل ہو تو شاملہ ہے، اگر بعض کو شامل ہو بعض کو شامل نہ ہو تو یہ غیر شاملہ ہے۔ اگلے سبق میں ہم اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔